کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انتہائی لائق احترام ناظرین و ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سرکار کی باتوں میں ہم کتاب حدیث رسول کی رشد و ہدایت سے بڑی پیاری پیاری احادیث سن رہے ہیں، اور آج ایک بہت ہی خوبصورت حدیث جس کے راوی حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اچانک شخص آیا، اور اس شخص کا حال یہ تھا کہ اس کے کپڑے انتہائی سفید، اس کے بال انتہائی سیاہ، اور اس پر کوئی سفر کے آثار بھی نہیں تھے۔ ہم نے اسے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ اس نے حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا، انتہائی باادب طریقے سے بیٹھ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند سوالات کرنا شروع کی۔ اس شخص نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہ نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور اگر استطاعت ہو تو حج کر۔ اس شخص نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم اس کی اس بات پر حیران تھے کہ وہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا، خود ہی اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس شخص نے پھر دوسرا سوال کیا۔ دوسرا سوال یہ کیا، یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ سچے دل سے اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو، کتابوں کو، اس کے تمام رسولوں کو سچے دل سے ماننا، اور قیامت کو ماننا، اور اسی طرح اچھی اور بری تقدیر پر یقین رکھنا، یہ سب ایمان ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کی، آپ نے سچ کہا۔ اس نے تیسرا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے عرض کی، آپ نے سچ کہا۔ پھر اس نے چوتھا سوال کیا، آپ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا کہ قیامت کے بارے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تو جانتا ہے۔ اس نے پھر فوراً عرض کی کہ اچھا کچھ قیامت کی علامات ہی بتا دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب غریب ترین لوگ عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اس شخص نے یہ 4 سوالات کر لیے، پھر وہ چلا گیا، اور کچھ دیر گزری تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبرائیل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں جبریل امین علیہ السلام نے جو فرشتوں میں مقرب ترین فرشتوں کے بھی سردار ہیں اور سب مقرب ترین فرشتوں میں اعلیٰ ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے ہمیں ہمارا دین سکھا رہے ہیں۔ کتنا ہی خوبصورت انداز! پہلے انہوں نے حدیث کی ابتدا میں جو باتیں ارشاد ہوئیں، حضرت جبریل علیہ السلام کا انداز دیکھیے کہ ان کا کتنا خوبصورت انداز ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں باادب انداز سے بیٹھے۔ باادب انداز یہی ہوتا ہے کہ انسان دو زانوں ہو کے بیٹھے، اور ایک باادب انداز یہ ہے سب سے زیادہ کہ بندہ جو سوال کرنے والا ہے اپنے شیخ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، اس لیے کہ معلوم پڑ جائے کہ سائل کون ہے اور مسئول کون ہے۔ یا پھر اس ایک انداز یہ بھی ہے ادب کا کہ بندہ اتحیات میں جس طرح بیٹھتا ہے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح بیٹھے۔
علماء نے کہا کہ حضرت جبریل اس طرح بیٹھے تھے، تو یہ بھی ایک انتہائی باادب انداز ہے، یعنی جبریل امین علیہ السلام نے مسلمانوں کو طریقہ سکھا دیا کہ جب شیخ و مرشد کی بارگاہ میں جاؤ تو بہت زیادہ عاجزی ان کی ساری کر کے سجدے میں بھی نہ چلے جاؤ، اور ان کے سامنے بے ادبی کر کے اکڑ کر بھی نہ کھڑے ہو، بلکہ ادب کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حدیث مبارکہ میں جو دوسری پیاری بات ارشاد فرمائی گئی، جو سوال ہے ایک کہ اسلام کیا ہے، تو جبریل امین کے ذریعے ہمیں اسلام کا معلوم پڑ گیا، یعنی ظاہری افعال پر عمل کرنا۔ اسلام کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی اللہ رسول کے احکامات کو بجا لانا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اس پر عمل کرنا، اور اللہ رسول نے جس چیز سے روکا اس سے باز آ جانا، یہ اسلام ہے۔ اس کے بعد جبریل امین نے ایمان پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ دل میں کسی بات کا پختہ یقین رکھنا، یعنی اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، اور اسی طرح قیامت پر، اچھی بری تقدیر پر دل سے یقین رکھنا، یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان والے کا عقیدہ ہونا چاہیے ان باتوں کا، اور جو یہ سب ویسا ہی مانے جیسے اللہ رسول نے بتایا اور ہمیشہ ہمہ وقت پیش نظر ان باتوں کو رکھے، تو یہ معرفت ہے۔ تیسری چیز جبریل امین نے عرض کی، حضور احسان کیا ہے؟ اب ایمان اور اسلام دو باتیں ہو چکی تھیں، تیسری کسی بات کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جبریل امین نے ایک تیسری چیز بھی پوچھی تاکہ معلوم پڑ جائے کہ تصوف بھی ایک راستہ ہے، اللہ کی محبت کا بھی ایک راستہ ہے، اور ایمان کو پختہ مزید اس کو نکھارنے کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ احسان ہے۔ احسان کا لغوی معنی تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا دینا، اور اصطلاح دین میں احسان کہتے ہیں اللہ کی محبتوں، اس کی، اور اصطلاح دین میں ایمان کہتے ہیں کہ انسان اپنی صلاحیتوں، محبتوں، طاقتوں کو اللہ کے لیے صرف کرے، اسی کا نام تصوف ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، ومن اسلم وجہہ للہ فہو محسن، جس نے اپنا رخ اللہ کی رضا کے لیے کر لیا تو وہ محسن یعنی احسان کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو اس کے بعد ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ قیامت کا علم، یاد رکھیں کہ کل علم غیب اللہ کو ہے، اور ذاتی ہے اللہ کا علم غیب، کسی کے لیے بھی ذاتی علم غیب ماننا یہ شرک ہے، اور انبیاء و اولیاء کو اللہ نے علم عطا کیا اور وہ عطائی علم غیب ہے، اور انبیاء کرام کے لیے عطائی علم غیب نہ ماننا یہ بھی شرک و گستاخی ہے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں یہ عطا کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام انبیاء کرام سے زیادہ علم عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، اتنا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کا دن تک بتایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئیں ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی بات کہی گئی کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بچے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کریں گے، ان کے ادب و احترام کو بجا نہیں لائیں گے، نوکرانیوں، غلاموں جیسا ان کے ساتھ سلوک کریں گے، اور انہیں بیوقوف، بیکار اور بوجھ سمجھیں گے۔ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں یہ کس طرح ہو رہا ہے۔ اور دوسری جو نشانی ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ غریب ترین لوگ عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے، یعنی اللہ کا خوف مٹ جائے گا اور صدقہ و خیرات بالکل مٹ جائے گا۔ انسان عمارتیں بنانے میں، دولت جمع کرنے میں اسی کو اپنے لیے کامیابی کا ذریعہ سمجھے گا، اور انسان اس مال کو پانے میں حلال حرام کی تمیز نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں کہ قیامت کی یہ نشانیاں سن کر انہیں دیکھنا کہ یہ پوری ہو گئی ہیں یا ہوں گی، یہ اس کا اصل مراد نہیں ہے، بلکہ ان سے اصل مراد یہ ہے کہ بندہ جب ان نشانیوں کو سنے تو بندے کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ نشانیاں مجھ میں نہ پائی جائیں۔ اگر یہ نشانیاں مجھ میں پائی جا رہی ہیں تو میں ان کو دور کروں، اس کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگے کہ رب کریم ان قیامت کی جو نشانیاں بیان ہوئیں ان میں ہمیں شامل ہونے سے بچائے، اور ہمیں ہمیشہ والدین کا باادب رکھے۔ یاد رکھیں کہ حدیث مبارکہ میں سوال کے طریقے بیان ہوئے، سوال آدھا علم ہے، اور سوال ہی کے ذریعے علم کھلتا ہے، سوال کو علم کی چابی بھی قرار دیا گیا ہے۔
تو سوالات کرنے چاہیے، لیکن سوالات میں بادب انداز اپنانا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیشہ ہمیں والدین کا بادب رکھے اور علم سیکھنے سکھانے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پروگرام میں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی پیاری پیاری احادیث سنتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار